آخر سعودیہ کو پاکستان کا احساس آ ہی گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے بڑا اعلان۔ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، سعودیہ نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ شاباش محمد بن سلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودیہ کی حکومت کو آخرکار پاکستان کا احساس آ ہی گیا اور اس نے پاکستان کے لیے مشکل وقت میں بڑا اعلان کر کے پاکستانیوں کا ٹوٹا ہوا دل جیت لیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی۔ ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو، جہاں پہلے پاکستان کو IMF کی جانب سے ان ملکوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا تھا جن کو امداد دی جانی تھی، بعد ازاں پاکستان کے وزیر اعظم کی درخواست پر پاکستان کے لیے G20 ممالک نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے جو مشکل کی اس گھڑی میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کی عالمی وبا کے پیش نظر پاکستان کو G20 ممالک سے قرضوں کی مد میں بڑی امداد ملی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ G20 ممالک نے رواں مالی سال میں 22 ارب ڈالر کے قرض کی ادائیگی ملتوی کر کے پاکستان کو ایک بڑا ریلیف فراہم کیا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ان ممالک کی جانب سے قرضوں کی قسطوں اور سود کی ادائیگی کے لیے 2.5 سال تک کی مدت کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، جو کہ اس موقع پر ایک بہت خوشی کی بات ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ اس حوالے سے ورلڈ بینک، پیرس بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو کسی بھی قسم کی ادائیگی نہیں کی جائے گی، کیونکہ حکومت پاکستان کو ان کی جانب سے جون 2022 تک قرضوں کی ادائیگی کے لیے وقت دے دیا گیا ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا 5 بلین ڈالرز کا قرض ادا کرنا ہے، جس کے علاوہ چین کو بھی 3 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرض ادا کرنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جانباز اور دلیر فوج اس وقت سعودی عرب کے 700 بلین ڈالرز کے اثاثوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور اس حوالے سے لوگوں میں کافی قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھیں کہ آخر سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو قرض واپسی کے لیے 1 سال کی مہلت کیوں دی گئی۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر سعودیہ کی اس مہربانی کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو قرض واپس کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کو اچانک اس بات کا احساس ہوا کہ انہیں پاکستان کی بے حد ضرورت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس بات کو بالکل جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ جب سعودیہ کے ساتھ کوئی نہ تھا تب بھی پاکستان نے ہی سعودیہ کو تحفظ دینے کے لیے اپنی بہادر فوج وہاں بھیجی تھی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودیہ کے اس خیال کے پیش نظر سعودی حکومت کی جانب سے بدھ کی رات کو ایک اہم فیصلہ کیا گیا، جس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ سعودیہ کو پاکستان کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کو اکیلا چھوڑ کر اس کا ساتھ نہیں گنوانا چاہتا۔ سعودی حکومت اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر اس کو اپنا دفاع کرنا ہے تو اس کا دفاع امریکہ نہیں کرے گا، جو محض اپنے چند فوجی بھیج کر سعودیہ سے تیل کی مد میں اتنا فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ سعودیہ کو اس بات کا بے شک دیر سے ہی لیکن احساس ضرور ہوا ہے کہ جب بھی اس کے تحفظ کی بات آتی ہے تو ہمیشہ پاکستان ہی سب سے پہلے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اسے یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ جب بھی سعودیہ کے دفاع کی بات آئے گی تو اس کا دفاع پاکستان ہی کرے گا، اور ترک بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے جب سعودی عرب پر حملہ ہو، لیکن اگر ایسا وقت آیا تو سعودیہ سمیت پوری دنیا پہ یہ چیز دیکھے گی کہ تب صرف پاکستانی فوج ہی وہ واحد فوج ہوگی جو پہلی صف میں اس کی سالمیت کے لیے لڑے گی، اور اس دن تاریخ بدل جائے گی۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب نے 20 ملین ڈالر کا معاہدہ تو کیا تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان کو کوالالمپور سمٹ کے لیے تنگ کیا گیا۔ تب شاید سعودی حکومت پاکستان کے اس کے لیے دیرینہ ساتھ کو بھول گئی تھی، لیکن بعد ازاں اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہمارے پاس جو 700 بلین ڈالر کا اسلحہ ہے، اس کی حفاظت بھی تو پاکستان کی بہادر فوج ہی کر رہی ہے، اس کے ایڈوائزر بھی پاکستانی ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ ہر معاملے میں سعودی عرب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے جب سعودیہ اور یمن کے درمیان معاملات سنگین ہو گئے تھے تو پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان یمن کے ساتھ جنگ میں ساتھ نہیں دے گا۔
لیکن ساتھ ہی پاکستان نے سعودی عرب کے حوالے سے یہ اعلان بھی کیا کہ اگر سعودی عرب کی سرزمین کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی گردن اڑا کر رکھ دیں گے۔ سعودی عرب پاکستان کی اصل اہمیت کا احساس ہو گیا ہے، جو حکومت وقت سمیت تمام تر پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ سعودی عرب اب پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرے گا، جس سے مزید راہیں کھلیں گی۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ 20 ارب ڈالر کے معاہدوں کی منظوری دے دی ہے، اور شاید یہ اسی بات کا نتیجہ ہے جس کا سعودی حکومت کو دیر سے صحیح لیکن احساس ضرور ہوا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کی کابینہ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ 20 ارب ڈالر کے معاہدوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سفیر نواف سعید المالکی نے بتایا کہ گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان 8 معاہدوں اور MOUs پر دستخط ہوئے تھے۔ 20 ارب ڈالر کے منصوبوں کے حوالے سے تفصیل بتاتے ہوئے سفیر نواف المالکی کا کہنا تھا کہ 8 ارب ڈالر کی لاگت سے آئل ریفائنری کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ کھیل، میٹرولوجی، پیٹرو کیمیکل سیکٹر اور بجلی کی پیداوار، IT، توانائی، متبادل انرجی، معدنیات سمیت دیگر کئی منصوبوں پر MOUs پر دستخط ہوئے تھے۔ سعودی سفیر کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ یہ تمام معاہدے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے پاکستان کے دورے کے موقع پر کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے سال سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کر کے 20 بلین ڈالر کے سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ انہوں نے ان معاہدوں پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا کہ 20 بلین ڈالر کا یہ اعداد و شمار صرف معاشی اتحاد کے آغاز کی نمائندگی کرتا ہے، جو تاریخ مسلمان اتحادیوں کو مزید قریب لے کر آئے گا۔ انہوں نے معاہدوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ یہ فیز 1 کے حوالے سے بہت بڑا ہے اور یقینی طور پر یہ ہر مہینے اور ہر سال بڑھتا رہے گا اور یہ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ایک برادر ملک کی طرح رہ رہے ہیں۔ پاکستان ہمارا بہترین دوست ہے۔ ہم ہمیشہ مشکل اور اچھے دونوں وقتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہیں اور یہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے سعودیہ کے ولی عہد کا شاندار اور پرتپاک استقبال کیا گیا، اور جب سعودی حکومت کا جہاز واپس گیا تب بھی پاکستان کی جانباز اور دلیر فضائیہ نے ان کے جہاز کو پاکستان کی حدود میں پہرے کے طور پر پروٹوکول دیا، جو کہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ اب ان حالات میں سعودیہ، جو کہ اپنی اندرونی پریشانیوں میں بھی گھرا ہوا ہے اور امریکہ کی جانب سے بھی اس کو تیل پر ٹیکس لگانے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، وہاں اس نے اپنی ظالمیت کا احساس کرتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان کو ہی یاد کیا اور پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو اور مضبوط کرنے کا سوچ لیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے ان مشکل حالات میں یہ اعلان پاکستان کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوگا۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ کوالالمپور سمٹ میں پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو پریشرائز کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے، سعودی عرب نے منع کیا ہے کیونکہ سعودی عرب صدارت کرتا تھا جس کانفرنس کی، اس کو اس بات سے تکلیف تھی کہ ملائیشیا میں یہ ہیلڈ ہو رہی ہے اور اس کو ملائیشیا جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے اور اس میں پاکستان کا جانا درست نہیں ہے۔ تو پاکستان کو وہاں پر یہ کہا گیا کہ بلیک میل کیا گیا ہے اور شاہ سلمان نے عمران خان کو باز رہنے کا کہا ہے کہ آپ اس میں شرکت نہیں کر سکتے، اور پھر عمران خان صاحب واپس آئے، شرکت نہیں کر سکے اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھی کہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کے بنا پر میں شرکت نہیں کر سکا، مجھے واپس آنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد حالات جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اتنے اچھے نہیں رہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے کافی مسائل کا سامنا رہا ہے۔ وہاں پر امریکہ نے مختلف طریقوں سے سعودی عرب کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ صورتحال گمبھیر ہوتی چلی گئی تو سعودی عرب نے دیکھا کہ اب ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ پاکستان کا ساتھ انہوں نے چھوڑا، متحدہ عرب امارات نے بھی چھوڑ دیا، پاکستان کو بلیک میل بھی کیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم پاکستان کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، چونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد تک ہے، وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، تو انہیں اس بات کا جب احساس ہوا کہ اگر ہم مشکل وقت میں جاتے ہیں تو ہمارا ساتھ اگر دے گا تو وہ ترکی دے گا یا پاکستان دے گا، دوسرا کوئی ملک اس کا ساتھ نہیں دے گا۔
تو پھر جا کے انہوں نے، اور دوسرے اندرونی طور پر ان کو اپنے مسائل بھی پیش آنے لگے، بغاوت کا ان کو خدشہ ہونے لگا، شہزادوں کو گرفتار کیا جانے لگا. تو یہ ساری صورتحال میں اب شاہ سلمان صاحب کو جو ہے نا وہ ہوش آیا ہے، اور انہوں نے سوچا ہے کہ نہیں جی پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، پاکستان کا ساتھ نبھانا ہے. اور ان کو اس مشکل وقت میں پاکستان پہ یہ مہربانی کر دی ہے کہ انہوں نے قرض واپس لینے کی مدت کو بڑھا دیا ہے کہ قرضہ آپ جون 2022 میں مجھے واپس کر دیجیے گا، ابھی بے شک نہ کریں کیونکہ مشکل وقت ہے آپ پر بھی. تو پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات آپس میں اچھے ہو رہے ہیں. سعودی عرب سے چونکہ پاکستان جو ہے وہ تیل بھی لیتا ہے، اور پہلے بھی 3 سال کے لیے ادھار تیل لیا ہوا ہے اور سرمایہ کاری کے لیے بھی پیسہ لیا ہوا ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے. اب اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں، جس طرح سے ابھی کل کی ایک نیوز آ رہی ہے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس صورتحال میں کیا پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہوتی ہے اس مہینے، یا ابھی ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا. پاکستان کے لیے خوشائند بات ہے اگر تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے، اور سعودی عرب نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی ماہانہ اور روزانہ کی بنیاد پر جو تیل کی پیداوار ہے اس میں اضافہ کر دے گا، جس سے سب سے زیادہ پریشان جو ہے وہ امریکہ ہے. تو اب امریکہ کی اور سعودی عرب کی ٹھن گئی ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. ہوپ کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کے حق میں بھی بہت اچھا رہے گا، اور انشاءاللہ ضرور رہے گا. اللہ تعالیٰ یہ دوستی اسی طرح سے سلامت رکھے. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.